وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ پیچھے بھی بیان ہوا تھا کل۔ جب حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت علمی ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی فضیلت علمی کا اعتراف کروانے کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی فضیلت کا اعتراف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کی وجہ یہ تھی تاکہ فرشتوں سے ان کے علم کی فضیلت کا اعتراف کروایا جائے، ان کی فضیلت علمی کا اعتراف کروانے کے لیے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروانے کا حکم دیا۔ اور ایک آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جسم بناتے ہی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جیسے ہی جسم بنایا فوراً فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بناتے ساتھ ہی فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس آیت کے اعتبار سے فرشتوں کا یہ ایک امتحان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے، اور فرشتوں کی اس میں اطاعت گزاری کا بھی بیان ہے۔ فرشتوں کا امتحان بھی تھا، سجدہ کرو، حضرت آدم کی فضیلت کا اظہار بھی تھا، اور فرشتوں کی اطاعت گزاری کا بیان بھی تھا کہ فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے بس وہ کر گزرتی ہیں، وہ حکم کی بندی ہیں، جیسے انہیں حکم دیا جائے ویسے ہی کر دیتی ہیں۔ تو سجدے کو اللہ کی عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جی سجدے کو اللہ کی عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ اختیاری ہے اور دوسرا سجدہ تسخیر ہے۔ اور سجدہ اختیاری کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ ثواب ہے، سجدہ اختیاری۔ اب قرآن مجید میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔
آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور جو آسمانوں اور زمین میں سب خوشی یا مجبوری سے اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہیں۔ یہ سجدہ تسخیر ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر ہر چیز خوشی سے سجدہ کرے یا مجبوری میں، اللہ کو سب سجدہ کر رہی ہیں۔ تو پیشانی کو زمین پر رکھنا سجدہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو اور گھٹنے یا پیروں میں سے کسی ایک کی زمین پر رکھنے کے اوپر موقوف ہے۔ اس لیے سجدے کا رکن پیشانی، ہاتھوں، گھٹنوں اور پیروں میں سے کسی ایک کو زمین پر رکھنا ہے، اور سنت کے مطابق جو سجدہ ہے وہ 7 اعضاء کے اوپر ہے، 7 چیزوں کے اوپر جو سنت کے مطابق سجدہ ہے۔ چہرہ، دونوں گھٹنے، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی زمین پر لگتے ہیں، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور آپ کا چہرہ۔ یہ تو فرشتوں کو جس سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس سے یا تو شرعی سجدہ مراد ہے، اس صورت میں سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، اور حضرت آدم کو ان کی عزت افزائی کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، قبلہ بنایا گیا تھا۔ اب یا تو یہ تو شرعی سجدہ مراد ہے جو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اگر ایسا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا بنایا گیا تھا؟ قبلہ۔ اب بھی جب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کس کو کرتے ہیں آپ؟ یا کعبے کو کرتے ہیں آپ؟ کعبے کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنایا گیا تھا، یعنی سجدہ تعظیم، اور فرشتوں کو حضرت آدم کی تعظیم کے لیے توازن جھک جانے کا حکم دیا گیا تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کو توازن سجدہ کر کے ان کی تعظیم کی تھی، جیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تعظیماً سجدہ تھا۔ اور اگر شرعی سجدہ بھی تھا تب بھی ٹھیک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنایا گیا تھا، اس میں قبلہ بنایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافر ہو گیا، ابلیس کافر ہو گیا جن سے۔ جی تو اب تکبر کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرے، کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرے کہ نہیں یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان سے بڑا ہوں، میں ان سے بڑا ہوں، اس کے اندر میں ہوں، تیرے اندر کیا علم ہے، میرے پاس تیرے سے زیادہ علم ہے، تمہارے پاس کیا عزت ہے، میرے پاس تم سے زیادہ عزت ہے، تمہارے پاس کیا دولت ہے، تم تو غریب ہو، میں تو بہت امیر ہوں۔ اب اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، اس کو تکبر کہتی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے یا اپنی بڑائی کا طالب ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس شخص کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے جواب فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ جمیل جمال سے محبت کرتا ہے۔ تکبر ہے حق کا انکار کرنا یا لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنا۔ تو ابلیس کا تکبر یہ تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ کیا صرف انکار کی وجہ سے تکبر تھا؟ انکار تو نافرمانی ہے۔ ابلیس کا تکبر کیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کو میں سجدہ کروں؟ اس حضرت آدم کو جس کو حکم دیا جا رہا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برا جانا، یہ تکبر تھا نا۔ اس نے اللہ کے اس حکم کو برا جانا کیونکہ اس کے خیال میں، اس کا خیال یہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے۔ ابلیس کا خیال یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہوں۔ جی اب قرآن کریم کے اندر ہے قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو تجھے کس نے میرے حکم کو پورا کرنے سے روکا؟ حالانکہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آیا تو نے اب تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو، ابلیس کو، یہ کہا۔ تو اب اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ تو اب یہ تکبر تھا، یہ تکبر تھا جس کو خدا نے کہا کہ اب تو نے تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ تکبر تھا کہ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل جاننا۔ مگر یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص۔ یہ تکبر ہے۔ تو تکبر سے ہر جگہ کے اوپر بے دہانی میں کہیں پر کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے منہ سے جو انسان کو پتہ بھی نہ ہو مگر وہ تکبر کے زمرے میں آتا ہو، تکبر کے زمرے میں۔ اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ میں اس کو اپنے وجود میں سے ختم کرتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس تو ہی تو ہے، میں ہوں ہی نہیں، بس تو ہی تو، میں نہیں۔ اس لیے میں کو وہ اپنے وجود میں سے ختم کرتے ہیں، میں نہیں، بس تو ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ
ابلیس جو ہے یہ فرشتہ تھا یا جن تھا؟ ابلیس کس میں سے تھا؟ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا؟ اچھا، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جمہور کے قول کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، ابن جریر، ابن المسیب اور قتادہ وغیرہ ان کا یہی قول ہے جی۔ اور امام ابو الحسن عشری کا بھی یہی نظریہ ہے کہ امام ابن جریر طبری نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اب ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل، اور یہ معزز فرشتوں میں سے تھا، اور اس کے 4 پر تھے ابلیس کے۔ اس کے بعد یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا، ابلیس جن سے جی۔ تو یہ فرشتوں کی عمدہ قسم میں شامل ہوتا تھا۔ اور حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ کچھ ملائکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ ایک قول یہ کہ کچھ ملائکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ابلیس بھی انہی میں سے تھا، اور باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس نے کہا نا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اچھا، اب اگر وہ فرشتہ تھا تو پھر فرشتے تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، مگر ایک روایت میں ہے کہ کچھ فرشتوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور کچھ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، مگر جو ابلیس تھا یہ آگ سے پیدا کیے جانے والے فرشتوں میں سے تھا۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ یہ جنوں کا سردار تھا، ابلیس جن سے یہ جنوں کا سردار تھا، اور یہ ابو الجن تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اس طرح یہ جنوں کا باپ مانا جاتا تھا، ابلیس جن سے۔ اور اس کا نام عزازیل بھی تھا، اور اس کا نام حارس بھی تھا، حارس جی۔ تو اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین پر رہتے تھے، ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے ان سے قتال کیا، ان سے جنگ ہوئی، تو کم عمری میں ہی، یہ ابھی عمر میں چھوٹا تھا ابلیس، اس کو قید کر لیا گیا، اور اس نے فرشتوں کے ساتھ عبادت کی، اس نے فرشتوں کے ساتھ عبادت کی۔ اس وجہ سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کے اندر عبادت کرتا تھا، اس لیے اس کو فرشتوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ جن صحابہ کرام اور ائمہ کا یہ نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں جن تھا، ابلیس فرشتہ نہیں جن تھا۔ اب پہلے تو ان کا نظریہ بیان ہوا جن کے نزدیک ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا، فرشتوں میں سے تھا، اور ان فرشتوں میں سے تھا جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، جو نور سے نہیں تھے۔ پھر ان کا بھی پڑھا کہ جن کا کہنا یہ کہ یہ جنوں کا باپ تھا، اور یہ جنوں جب فرشتوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور لڑائی ہوئی تو یہ پھر اس کو قید میں ڈال دیا گیا، یہ چھوٹا سا تھا، پھر اس نے عبادت سیکھی اور عبادت ان کے ساتھ کرتا تھا۔ تو جب مخاطب فرشتوں کو کیا گیا کہ بھئی تم سب سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اصل میں تھا یہ جن نہیں، مگر مخاطب فرشتوں کو کیا گیا تھا، تو یہ بھی ان کے اندر تھا نا، ان کے اندر مثلا کہ ایک جماعت ہے فلانی، اس کے اندر کوئی باہر کا بندہ ہے، اور کہا اس جماعت کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ بھی چلو آ جاؤ، تم سارے آ جاؤ، مگر ہے تو وہ بندہ بھی ان کے اندر ہی کھڑا ہوا نا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ
جو ابلیس تھا یہ ان فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، جس کی وجہ سے مخاطب جب کیا گیا تو فرشتوں کو کیا گیا تو اس نے اس کے اندر سجدہ نہیں کیا۔ تو اب جن صحابہ کرام اور ائمہ کا یہ نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں جن تھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی تھی، نافرمانی کی تھی نا، ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اب یہ ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کیا تھا؟ جن تھا۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی یا نافرمانی کی تھی؟ نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، حکم عدولی کی تھی۔ اور فرشتے اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے، فرشتے اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اگر یہ فرشتہ فرشتوں میں سے ہوتا تو یہ خدا کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، یہ خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ دوسرا گروہ ہے صحابہ کرام کا جو کہتا ہے کہ نہیں، وہ جن تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے خدا کی حکم عدولی یا نافرمانی نہیں کرتے، اور اس نے تو خدا کی نافرمانی کی تھی صراحتاً، کھلم کھلا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن کہہ رہے کہ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ فرشتوں میں سے تھا تو یہ کیسے ممکن تھا؟ فرشتے تو نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، وہ تھا ہی جنوں میں سے۔ فرشتہ ہوتا تو خدا کی نافرمانی نہ کرتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے نافرمانی کی کہ وہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ مگر ایک اور آیت سورۃ الکہف کی جن سی ہے، جو یہی جن صحابہ کرام کا نظریہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جن تھا، وہ سورۃ الکہف کی آیت ہے فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ابھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً یہ بتا دیا کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جن تھا، وہ جن تھا۔ قرآن کے اندر نص سے قطعی بیان ہو گئی کہ یہ نص آ گئی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہ جن صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، ائمہ کا نظریہ یہ کہ ابلیس جن تھا، وہ ان آیات سے دلائل اپنے دیتے ہیں کہ یہ ایسی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، کیونکہ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو خدا کی نافرمانی نہ کرتا، خدا کی حکم عدولی نہ کرتا، کیونکہ فرشتوں کے متعلق یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کیسے ممکن تھا؟ خدا تو کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو بھئی تمہیں تو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ جنوں میں سے ہے۔ مگر دوسری آیت وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صراحتاً فرما دیا گیا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی
نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابلیس فرشتوں کی، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے، کہ بھی یہاں جس جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ جن نہیں ہے، یہ تو ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے میں سے تھا جس قبیلے کو جن کہا جاتا ہے جی۔ تو ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کا نام سریانی زبان میں عزازیل اور عربی زبان میں حارس تھا۔ ابلیس کا عربی زبان میں ابلیس کا نام کیا تھا؟ حارس، اور سریانی زبان میں عزازیل جی۔ تو یہ جنت کی خازنوں میں سے تھا اور آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا، آسمان اور زمین پر اس کی سلطنت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں علم اور عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی، آسمان سے زمین تک کے معاملات کا یہ محافظ اور منتظم تھا، آسمان سے زمین تک کے ان امور کی وجہ سے، ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ اپنا شرف اور مرتبہ سب سے زیادہ سمجھتا تھا، اور اسی خیال نے اس کو کفر کے اوپر مجبور کر دیا، اس کو کفر کے اوپر قائم کر دیا، کہ یہ ان وجوہات کی بنا کے اوپر اپنے آپ کو بہت دوسروں سے بڑا سمجھتا تھا، اور سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم اور راندۂ درگاہ کر دیا۔ اس روایت کے اندر کیوں اس نے تکبر کیا کہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے کہتا ہے جو آگ سے بنے میں اس کو سجدہ کروں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اب جمہور مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا، وہ یہ کہتے ہیں، زیادہ جو مفسرین ہیں بے شمار، ان کی دلیل اب ان کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس کو سجدے کا حکم اسی وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس لیے فرشتوں میں سے تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا، جب ہم نے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے فرمایا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرشتوں میں سے تھا۔ جیسے اللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا ہی فرشتوں سے تھا، اس لیے وہ فرشتوں میں سے ہی تھا، وہ تھا ہی فرشتوں میں سے، وہ جنوں میں سے نہیں تھا، وہ فرشتوں میں سے تھا۔ تو وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں، اسی آیت کو، کہ اللہ نے تو مخاطب ہی کن کو کیا تھا؟ فرشتوں کو۔ خدا نے تو مخاطب ہی فرشتوں کو کی ہے، تو وہ فرشتوں میں سے تھا، جس کا نام ابلیس تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کہتے نہیں وہ فرشتوں میں سے تھا۔ پیچھے بھی کافی میں نے روایات آپ کو سنائی ہیں ان صحابہ کرام جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرشتوں میں سے تھا، وہ اس آیت کو دلیل بناتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس آیت میں خدا نے مخاطب ہی صرف فرشتوں کو کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخاطب فرشتوں کو کیا جائے اور جواب جن دے جن سے؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ اور اوپر جو میں نے آپ کو جن صحابہ کا نظریہ سنایا، جن آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، تو ابلیس کو سجدے کا حکم اسی وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ہو۔ اب اگلے اس کو جواب یہ اس لیے دیتے ہیں کہ ابلیس کو تو
سجدے کا حکم ہی اس وقت ہوگا جب وہ فرشتوں میں سے ہو، جب وہ فرشتوں میں سے ہو۔ تو کیونکہ اس آیت میں سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے، صرف فرشتوں کو دیا گیا، اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن تھا، لیکن وہ فرشتوں کے درمیان چھپا رہتا تھا، جیسے پیچھے ہم نے ایک روایت ابھی بیان کی ہے، تو ان کے اندر چھپا رہتا تھا، تو وہ فرشتے اس گروہ کے اندر غالب تھے، اس لیے مخاطب ان فرشتوں کو فرمایا گیا، مگر ان میں ایک ابلیس بھی تھا، ان میں ایک ابلیس بھی تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ابلیس مختلف قول ہیں، بعض نے کہا ابلیس جن تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کی طرح عبادت گزار تھا اور ان میں چھپا رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی فرشتوں میں شامل کر کے سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تھا جن نہیں، مگر اس کو فرشتوں میں، کیونکہ اس گروہ کے اندر تھا، تو اس گروہ کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کو بھی شامل کر کے ہی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اب ابلیس کے جن ہونے پر جن سے جو دلائل قائم کیے گئے ہیں، اس میں ایک تو وہ ہے جو میں نے آپ کو اوپر قرآن کریم کی آیت سنائی ہے کہ جس کا ترجمہ تھا کہ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ایک ہی آیت۔ تو فرشتوں کی دوسرا یہ کہ فرشتوں کی نسل نہیں چلتی، فرشتوں کی نسل نہیں چلتی، اور ابلیس کی نسل ہے، ابلیس کی نسل ہے، اس لیے اب یہ گروہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جن تھا، اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کی آگے نسل نہیں چلتی، ابلیس کی تو نسل ہے، ابلیس کی جنسی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی آگے اولاد چلتی ہے، وہ فرشتہ ہوتا تو پھر اس کی اولاد کہاں سے؟ تو جب اس کی اولاد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ جنوں میں سے ہے، وہ جنوں میں سے ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو میں یہ بھی آیت میں نے اوپر جو بیان کی تھی کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس نے تو اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس نے تو کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کی تھی، تو سمجھ لو کہ یہ پھر فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جن تھا، کیونکہ فرشتوں کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے نافرمانی کی، اس نے تکبر کیا، اس نے خدا کی حکم عدولی کی، تو پھر اس قرآن کی آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ تو حضرت امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب حضرت امام وہ چوتھی دلیل یہ دیتی ہیں مسلم شریف کی اس روایت سے، جس کو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، تو اگر وہ فرشتہ ہوتا تو وہ نور سے ہوتا، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے ہوں، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، اور مجھے آگ سے بنایا، کیوں میں اس کو سجدہ کروں؟ تو وہ تو آگ سے ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو نور سے پیدا کیا گیا ہوتا، آگ سے پیدا نہ کیا گیا ہوتا، آگ سے نہ بنایا گیا ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے، خلاصہ اب اس ہماری آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے
کہ ابلیس کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے. ادھر بھی روایات ہیں، ادھر بھی روایات ہیں، ادھر بھی آیات ہیں، ادھر بھی آیات ہیں، لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ اور مضبوط دلائل موجود ہیں، زیادہ اور مضبوط دلائل موجود ہیں ابلیس کی جان سے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.